محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ علماء دیوبند میں 3 شخصیتیں ہیں جو مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک ہے اشرف علی تھانوی، ایک ہے رشید احمد گنگوہی، ایک ہے قاسم نانوتوی۔ یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ آپ کو یہ پوچھنا ہے۔ وہ بتائے گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال کیجئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ اب وہ یا تو خاموش ہو جائے گا کہ یہ تو پھنسانے والا سوال ہو گیا، اور یا پھر وہی کہے گا کہ نہیں وہ تو بریلوی تھے، انکار نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ کون تھے؟ پکے سنی تھے۔ حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، اور یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، اور پھر اپنا معمول بھی بیان کر دیا کہ میں تو نجات اور برکات کا ذریعہ سمجھ کے ان امور کو کرتا بھی ہوں۔ جناب موصوف یہ فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند میں 3 شخصیتیں ایسی ہیں جو مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں: مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کن سے مرید تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرید تھے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دیوبند اپنا پیر اور مرشد اور مقتدا اور پیشوا بھی مانتے ہیں، اور علماء بریلی بھی مانتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بریلویت میں بھی معتبر ہیں اور علماء دیوبند میں بھی معتبر ہیں، یعنی علماء دیوبند بھی ان کو اپنا مقتدا اور پیر اور مرشد مانتے ہیں، علماء بریلی بھی ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ آگے یہ کہا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے اعتبار سے کون تھے؟ عقیدے کے اعتبار سے بریلوی تھے یا دیوبندی تھے؟ تو آگے جناب فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے اعتبار سے پکے سنی اور بریلوی تھے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے۔ ان کاموں کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پکے بریلوی اور پکے سنی تھے۔ عقائد میں ان کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یعنی ان امور کو، جو امور آپ نے بیان کی ہیں، ان امور کو عقائد میں بنیاد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جناب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پیش کی، کلیات امدادیہ۔ کلیات امدادیہ کو پیش کر کے یہ کہا کہ حضرت نے اس میں لکھ دیا ہے کہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، لیکن حضرت نے دکھایا نہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ میں ان کو پڑھا دیتا ہوں اور میں ان کو سنا دیتا ہوں کہ کلیات امدادیہ ان کے یہاں بھی معتبر ہے اور ہمارے یہاں بھی معتبر ہے۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان کاموں کی بنیاد پر کسی کو بریلوی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ یعنی یہ جو امور ہیں، عرس کرنا، فاتحہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ اصولی مسائل ہیں یا فروعی مسائل ہیں؟ ان امور کی بنیاد پر کسی کو بریلوی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء نے ان مسائل کو اصولی مسائل کہا ہے یا فروعی مسائل کہا ہے؟ جناب لگتا ایسا ہے کہ جیسا کہ موصوف نے اپنی گھر کی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے، جس سے موصوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ اصولی مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ آئیے میں آپ کو حوالہ دیے دیتا ہوں، یہ انہی کے گھر کا حوالہ ہے، اور ان کے جد امجد جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے تمہید ایمان ما حسام الحرمین۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 154 ہے: بریلی اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کے لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میلاد شریف، استمداد، علم غیب، حاضر و ناظر اور نور و بشر وغیرہ مسائل پر دھواں دار تقریریں کر کے یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فروعی اختلاف ہے، اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ان کے عقائد یہ تھے، ان کے عقائد بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء کے تھے، بریلوی عقائد کے تھے، یہ کہنا کہیں تک بھی درست نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ کلیات امدادیہ کو، اس کتاب کو، یہ کتاب ان کے یہاں بھی معتبر ہے، ہمارے یہاں بھی معتبر ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالہ دے کر کے سناتا ہوں، یہ انہی کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے علم المناظرہ، علامہ محمد فیض احمد اویسی، مکتبہ اویسیہ رضویہ سے چھپی ہے، صفحہ اس کا 13 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟
دیوبندی بریلوی نزاع کا حل آسان ہے، اس لیے کہ جانبین امام ربانی سیدنا احمد سرہندی قدس سرہ کو مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام اور شاہ عبد العزیز شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو مسلم امام اور استاد اور حاجی امداد اللہ فضلائے دیوبند کے مرشد اور علماء بریلی کے مسلم بزرگ ہیں، ان کی تصانیف صحیحہ کو حکم بنایا جائے۔ حضرت مولانا عبد الستار نیازی مدظلہ نے یہی فارمولہ پیش کر کے دیوبندیوں اور بریلویوں کو عام دعوت پیش کی ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے کلیات امدادیہ، ان کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کو حکم بنا لیا جائے، یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب اس کو بنا لیا جائے، اور اس کتاب سے فیصلہ کر لیا جائے کہ جو دیوبندی اور بریلوی اختلاف ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے۔ جو کلیات امدادیہ کا حوالہ جناب نے کلپ کے اندر دیا اور ویڈیو کے اندر حوالہ دیا کلیات امدادیہ، ٹھیک ہے، آپ بھی کلیات امدادیہ کو مانیے اور اس پر عمل کریے، اور ہم بھی کلیات امدادیہ جو حضرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ جو اس کتاب کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ ان باتوں کو مانیے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ 10 کتابوں کا مجموعہ ہے کلیات امدادیہ۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاش کہ انہوں نے کلیات امدادیہ کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ ہوتا۔ دیکھیے صفحہ نمبر 72 ہے، کیا لکھتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، نیز جو شخص مجھ سے محبت و عقیدت رکھے وہ مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کمالات ظاہر و باطن کے جامع ہیں میری جگہ بلکہ مجھ سے بلند مرتبہ سمجھے، اگرچہ ظاہر میں معاملہ برعکس ہے کہ میں ان کی جگہ پر اور وہ میری جگہ پر ہیں، اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے۔ ان کے ایسے لوگ اس زمانے میں نہیں پائے جاتے ہیں، اور ان کی بابرکت خدمت سے فیض حاصل کرے اور سلوک کے طریقے جو اس کتاب میں ہے ان کے سامنے حاصل کرے، انشاءاللہ بے بہرا نہ رہے گا۔ خدا ان کی عمر میں برکت دے اور معرفت کی تمام نعمتوں اور اپنی قربت کے کمالات سے مشرف فرمائے اور بلند مرتبوں تک پہنچائے، اور ان کے نور ہدایت سے دنیا کو روشن کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک ان کا فیض جاری رکھے۔ جناب کلیات امدادیہ کا جو حوالہ دے کر کے آپ پیش کرتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فلاں فلاں کام کرتے تھے، آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہوتا کہ حضرت نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد یعنی میری جگہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آپ تہمت لگاتے ہیں، کذب باندھتے ہیں، اور جن کو آپ کفر اور مرتد کے فتوے لگاتے ہیں، حضرت یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیر سمجھو اور ان کو بلند مرتبہ دو، ان کے علم سے فیض حاصل کرو۔ یہ حضرت نے ترغیب دی ہے اور یہ وصیت فرمائی ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ کیا لکھتے ہیں، صفحہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے، وصیت کرتے ہیں، نصیحت نہیں وصیت کرتے ہیں۔ اور اس تمام تحقیق کے بعد بھی فقیر کی یہ وصیت ہے کہ ظنیات میں اپنے علم و تحقیق پر وثوق نہ کریں، سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم بہت خشوع سے پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھ کر دعا کیا کرے، اور اپنے اوقات معاش و معاد کے ضروری کاموں میں خصوصاً تزکیہ نفس و تصفیہ باطن میں صرف کرے، اور اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کرے۔ خصوصاً عزیزی جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان کے فیوز و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کمالات ظاہری اور باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ سے ہے، ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں۔ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے، اور جو موافقین اور معتقدین ہیں ان کو چاہے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں اپنے ایسے قصوں کا تذکرہ نہ کیا کریں، اور اپنے جھگڑوں میں ان کو شریک نہ کیا کریں، اور سب پر لازم ہے کہ مفت کی بحث اور تکرار میں عمر عزیز کو تلف نہ کیا کریں۔ تو دیکھیے کلیات امدادیہ کو حکم بنایا جائے اور اس کو فیصلہ کرنے والی کتاب بنایا جائے تو ہم ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ بھی مانو، کلیات امدادیہ کو آپ حاکم مانو اور اس کتاب کو حکم بناؤ، اور اس کتاب کے اندر جو ہدایات اور وصیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں اس کو آپ مانیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو اپنا پیر مانیں۔ ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ بھی مانیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فیصلہ اسی پر ہوگا۔ جناب کی جو کلپ تھی اس کلپ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا،
اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت کس طریقے سے مولانا قاسم اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دونوں کو کس طریقے سے دونوں کو اپنا عزیز اور اپنا محترم بنا کر کے ان کے علم سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام علماء اور تمام اکابرین کے طریقے اور ان کے علم سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔